بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پچھلے ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ماہ ربیع الاول کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بابرکت۔ سامعین مکرم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے متعلق سال، مہینے اور ان کے بارے میں امت کے اہل علم کے اندر اتفاق کے بعد اس بات میں شدید اختلاف ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کیا تھی۔ اس حوالے سے امت کے حضرات اکابر کے متعدد اقوال ملتے ہیں، جس کے نتیجے میں ربیع الاول کی 2 تاریخ بھی ملتی ہے، 8 بھی ملتی ہے، 10، 12، 13، 14 تاریخیں بھی ملتی ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں اس حوالے سے 4 مشہور اقوال نقل فرمائے ہیں۔ 2، 8، 10 اور 12 ربیع الاول کے اقوال اس نے نقل فرمائے ہیں۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ امت کے جو مورخین اور سیرت نگاروں کے جو دلائل اور تجزیے اگر ملاحظہ کیے جائیں تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے طور پر کسی ایک تاریخ کو راجح قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے متعدد اقوال سامنے آتے ہیں۔ ان مذکورہ اقوال میں سے زیادہ تر ربیع الاول کی 2، 8، 10 یا 12 تاریخ کو بعض یا اکثر حضرات نے ترجیح دی ہے، اور بعض حضرات نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مشہور قول قرار دیا ہے، جیسا کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ نے سیرت خاتم الانبیاء میں تاریخ ولادت سے متعلق مذکور یہ جو اوپر بیان کیا ہے متعدد جو 4 اقوال یہ اس نے نقل کیے، جبکہ متعدد حضرات نے ربیع الاول کی 8 تاریخ کو ترجیح دی ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی جو تاریخ ہے اس کے اندر علماء اور اکابرین امت کا کافی اختلاف ہے۔ علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المواہب میں فرماتے ہیں کہ تاریخ ولادت سے متعلق ایک قول 8 ربیع الاول کا ہے، اور شیخ قطب الدین قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہی قول اکثر محدثین نے اختیار فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ اہل تاریخ و نسب نے بھی اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ علامہ حمیدی اور ان کے شیخ ابن حزم کا بھی یہی قول ہے۔ شیخ قزاعی نے عیون المعارف میں اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور امام زہری نے امام محمد بن جبیر بن مطعم سے یہی روایت کیا ہے۔ وہ عرب کے نسب کے ماہر تھے اور انہوں نے اپنے والد محترم حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی بات روایت کی ہے۔ اسی طرح چوتھا جو اس میں اندر قول ہے وہ شیخ التفسیر حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ اس نے اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ ولادت باسعادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش جو ہے، تاریخ ولادت بابرکت جو ہے، وہ تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ سامعین مکرم، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارکہ ہے اس کی تاریخ میں یہ جو اتنے اختلاف ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ماقبل کی جو تفصیل ہم نے بیان کیا ہے، اس تفصیل تو یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے اس قدر عظیم شان ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا مرتبہ ہے،
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو اسی طرح حضرات صحابہ کرام جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا انہوں نے محفوظ فرمائی تھی، تو پھر تاریخ ولادت کی درست تعین کیوں نہ ہو سکی؟ تو اس شبہ کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک درست جواب یہ بھی ہے کہ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی تاریخ سے متعلق امت کا کوئی شرعی حکم وابستہ نہیں تھا، اس لیے من جانب اللہ اس کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ سال بھر کی جن تاریخوں سے شریعت کے احکام وابستہ تھے تو ان سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امت کے سامنے ہیں، اور ان تاریخوں کو محفوظ رکھنے کا اہتمام امت نے بخوبی کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ سے متعلق قرآن و سنت میں کوئی مخصوص حکم نہیں ملتا، اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانب سے اجتماعی طور پر سامنے بھی نہیں آئے، اور نہ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسا کوئی حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تعلق جو ہے وہ شرعی حکم احکام سے نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام نے بھی اس کو یاد نہیں کیا، محفوظ نہیں کیا، کیونکہ اگر شریعت کے اندر اس کا حکم ہوتا اور یہ شریعت کے متعلق ہوتا یہ ولادت باسعادت کی تاریخ یاد رکھنا، تو صحابہ کرام ضرور اس کو یاد کرتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف سے واضح ہونے والا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے تعین میں متعدد اقوال ہیں۔ یہ اختلاف خود اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت سے متعلق نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم یا فضیلت بیان فرمائی، نہ ہی حضرات صحابہ کرام میں سے اس حوالے سے کسی خاص عمل یا جشن وغیرہ کا اہتمام تھا، اور نہ ہی حضرات تابعین و تبع تابعین میں، کیونکہ اگر اس تاریخ سے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، تابعین کرام و تبع تابعین عظام میں کوئی مخصوص عمل یا اہتمام یا جشن وغیرہ رائج ہوتا تو امت میں اس تاریخ ولادت سے متعلق اس قدر اختلاف نہ ہوتا۔ اس اہم نقطے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بہرحال و بہرکیف نبی علیہ السلام چاہے 2 تاریخ کو پیدا ہوئے، 8 کو ہوئے، 10 یا 12 کو ہوئے، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اتنی بات تو مسلم ہے اور متفق ہے کہ ربیع الاول کے اندر نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف بھی لائے، اور اسی ربیع الاول کے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت بھی فرما چکے۔ تو دونوں جو آنے کا جو مہینہ ہے وہ بھی ربیع الاول ہے، جانے کا جو مہینہ ہے وہ بھی ربیع الاول ہے۔ بہرحال ہمیں یہ کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے، اور انہی کے نقش و قدم پر چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔